دوستو اگر آپ قرآن مجید یاد کرتے وقت اس بات کو سمجھ جائے کہ قرآن مجید کے اندر مشابہت والی آیتیں کہاں پر آ رہی ہے اور کس طریقے سے آ رہی ہیں تو آپ کو قرآن یاد کرنے کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے پارہ نمبر 26 اور پارہ نمبر 27 کے متعلق کہ ان دو پاروں کے اندر کون سی صورت آسان ہے، ان دو پاروں کے اندر کہاں پر مشابہت والی آیت آئی ہے اور آپ کو کس طریقے سے یہ آیتیں جو ہے آپ کے ذہن کو الجھاتی ہیں اور آپ کو پھر آپ اس طریقے سے بھٹک جاتے ہو کہ آپ کو لقمہ ہی کھانا پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ اس میں سے نہیں نکلتے۔ تو ان مشابہت والے آیتوں کو کس طرح پکڑ سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کو یاد کر سکتے ہیں اور ان میں سے کون سا پارا کون سا سورہ آسان ہے، ساری چیزوں پر آج کی اس ویڈیو میں گفتگو کروں گا۔ ویڈیو کے اندر بنے رہے، ویڈیو جو ہے کافی زیادہ آپ کو فائدہ دینے والی ہے۔ آپ اگر ایک حافظ عالم ہو اور آپ اگر قرآن یاد کرنے والے ہو تو چلیے دوستو آج کے اس نئے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے پارہ نمبر 26 کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 26 حامیم تنزل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پارہ شروع میں تو بہت آسان ہے لیکن آگے چل کر اس میں ایک آیت آتی ہے مشابہت والی آیت۔ سورہ محمد کے اندر ایک آیت مشابہت والی آیت آتی ہے۔ وہ مشابہت والی آیت 19ویں پارے کے آیت سے ٹکراتی ہے، یعنی 19ویں پارے کے اندر بھی وہ آیت آئی ہے اور 26ویں پارے کے اندر بھی آیت آئی ہے۔ اب دونوں کے اندر فرق کہاں پر ہوتا ہے دوستو؟ دونوں آیتوں کو میں پڑھ کر دکھاتا ہوں، فرق بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے پارہ نمبر 26 جو سورہ محمد کے اندر ایک مشابہت والی آیت آئی ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، وان اعمل صالحا کے بعد جو یہاں پر اضافہ ہوا ہے ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، یہ اتنا اضافہ ہے۔ اور وہاں پر کیا ہے فتبسم، سورہ نمل کے اندر فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، یہاں تک تو صحیح ہے، فتبسم کا تھوڑا اضافہ ہے۔ اعمل صالحان کے بعد یہاں پر جو ہے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اتنا یہاں پر اضافہ ہے۔ اور وہاں پر کیا فرق تھا؟ وہاں پر واصلح لی فی ذریتی کا فرق تھا۔ تو دوستو اسی طریقے سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 19ویں پارے میں یہ آیت ملتی جلتی آیت یہاں پر بھی آئی ہے، تو ان دونوں میں فرق کہاں پر ہے؟ اس فرق کو اور اس کو اگر آپ نے جان لیا اور اس کو دماغ میں بٹھا لیا تو قرآن مجید سناتے وقت، تراویح سناتے وقت کبھی بھی آپ کو لقمہ نہیں لگ سکتا، کبھی بھی ان پیچیدہ آیتوں کے اندر آپ کبھی بھی نہیں الجھوں گے، یہ میری گارنٹی ہے۔ تو آپ کو جو میں بتا رہا ہوں مشابہت والی آیتیں دوستو عزیزو اس کو یاد رکھیں آپ۔ ابھی میں نے کس طریقے سے ان آیتوں کو نکالا، میں نے دیکھا کہ یہ آیت کہاں کہاں آئی ہے، اور بھی قرآن میں اور جگہ بھی آئی ہوں گی لیکن یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد جب سورہ محمد آپ یاد کر چکو تو اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سورہ فتح تو آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتا ہے۔ سورہ حجرات میں بھی آپ کو زیادہ مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، وہ بھی تھوڑی سی محنت سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے سورہ زاریات، والزاریات ذروا فالحامرات وقرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ یہ جو سورہ زاریات ہے تھوڑا سا مجھے ایک صفحہ تھوڑا مشکل لگتا ہے اس کا، کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں آتی ہے، ہارڈ آتی ہے، منہ میں زبان کے اندر جلدی سے چڑھتی نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا سا رٹنا پڑے گا آپ کو، ایک ایک آیت کو 10 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، رٹنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو 2 صفحے آپ نکال لیں۔ اس کے بعد 27واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ دوستو عزیزو 27واں پارہ شروع کا تھوڑا سا پاؤ مشکل ہے، اس کے بعد جو ہے پارہ آسانی کے ساتھ آپ کو یاد ہو جائے گا، کیونکہ 27ویں پارے کے اندر سورہ رحمان آتا ہے، سورہ واقعات آتے ہیں جو کہ روزانہ پڑھی جانے والی صورتیں ہیں، اس میں آپ کو کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بس اس کے اندر آپ کو ایک سورہ جو آئے گا سورہ قمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ جو سورہ ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مشابہت والی آیت آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس آیت کا بار بار اس میں تکرار ہوا ہے جس کی بنیاد پر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اب کیا ہوگا۔ تو آپ کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اس آیت کے آگے پیچھے کا آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے، یعنی مطلب کل ملا کر ہے کہ یہ سورہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے۔ جب سورہ قمر آپ کا اچھے طریقے سے یاد ہو گیا تو 27واں پارہ آپ کا پورا آپ کو سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھے 2 پارے آج کے، 26واں اور 27واں۔ میں نے پورا آپ کو بتایا کہ ان میں مشابہت والے آیتوں کو کس طرح یاد کرنا ہے، کون سا سورہ آسان ہے کون سا مشکل ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دوستو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ہندوستان کے اندر جتنے بھی حافظ عالم ہیں سب تک اس ویڈیو کو پہنچانا
یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی حافظ ایسا نہ رہے جو قرآن کو یاد کرنے میں اس کو پریشانی ہو اور کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ اور کسی مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو بھی آپ یہ ویڈیو سنا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے تعلق سے بہت ساری چیزوں کی اور بھی میں ویڈیو بنانے والا اور اب تک بنا چکا ہوں، ان ساری ویڈیوز کو آپ سنتے رہے اور قرآن یاد کرتے رہے۔ دوستو عزیزو، یہ جو ویڈیوز ہے میری، یہ آب حیات سے کم نہیں ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے قیمتی اور انمول تحفہ ہے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا اور اس پر عمل کر کے اس کو اپنی زندگی میں لایا اور قرآن یاد کرنے میں آپ لگ گئے تو انشاءاللہ آپ کا قرآن سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہوگا۔ قرآن کے اندر آپ کو کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو چلے دوستو اجازت دیجئے، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوں گی۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔